أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور تم جانتے بھی ہو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ فرما دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے پاس کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمتوں کا بدلہ برابر کا ہے۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو
اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو جو حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 188 تا 196 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد اقبال۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، ہر تمنا ہر ارادہ ہر طلب تیرے لیے، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی، وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے، روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں،
روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں، میرا دن تیرے لیے ہے، میری شب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے۔ حمد باری تعالی سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کلام و آواز مظفر وارسی کا تھا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم حافظ عزیز احمد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب علما فأدرکہ كتب اللہ عز وجل له كفلین من الاجر ومن طلب علما فلم يدرکہ كان له كفل من الاجر، رواہ الدارمی۔ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب رہا، اللہ پاک اس کے لیے 2 اجر لکھتے ہیں، اور جس شخص نے علم حاصل کرنے کی سعی کی اور اسے نہ پا سکا تو اللہ پاک اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتا ہے۔ محترم سامعین، مسند دارمی کی یہ حدیث، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، علم کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے بلند مقام کو واضح کر رہی ہے، اور خصوصاً اس بات کو کہ اگر کوئی شخص حصول علم کا ارادہ کرتا ہے اور شب و روز کی محنت اور جانفشانی سے اسے حاصل بھی کر لیتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں دوہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ 1 اجر اس کی محنت کا ہے اور دوسرا علم کو حاصل کر لینے کا ہے، اور اگر محنت کے باوجود اس علم کو حاصل نہیں کر پایا تو پھر بھی 1 اجر کا تو بہرحال مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ واقعتاً یہ علم کی توقیر و تعظیم کا ایک بہت ہی جداگانہ پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی سے متعلق ہے۔ 5 آیات مبارکہ کی اس وحی میں 2 مرتبہ لفظ اقرأ ہے، جس کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ پڑھیے۔ 2 مرتبہ علامہ کا لفظ آیا ہے، اور جس میں تعلیم دینے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی ذات جل مجدہ کی طرف کی ہے، یعنی اس نے تعلیم دی یا اس نے سکھایا۔ ایک بار لفظ علم سے مشتق لم یعلم کا جملہ موجود ہے، جس میں یہ نکتہ پنہاں ہے کہ انسان کو اللہ پاک بے علم نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ اسے علم کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آیت مبارکہ کا پورا متن اس طرح ہے، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اس نے انسان کو وہ پڑھایا جس کا اس کے پاس علم نہ تھا۔ پھر علم کے حصول کے عظیم الشان ذریعہ کا ذکر فرمایا جو قلم ہے، فرمایا علم بالقلم، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہی القلم ہے، جس میں علام الغیوب ذات نے قلم اور قلم سے لکھی جانے والی سطروں کی قسم کھائی ہے، فرمایا ہے والقلم وما یسطرون۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے علم کے لیے، علم سے بھری کتابوں کے لیے اور علم کی محنت کرنے والوں کے لیے۔ یہ خالق کائنات کی شہادت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی شہادت ہو نہیں سکتی۔ علم سے چونکہ ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے ہر فرد کو یہ دعا تلقین کی گئی ہے
کہ وہ اللہ پاک سے اپنے علم میں اضافہ کی استدعا کرے اور رب زدنی علما کے آسمانی جملے سے اپنی علم مراد اور احتیاج کا اظہار کرے۔ اس پس منظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، کہ اے اللہ میرے لیے نفع بخش بنا اس علم کو جو آپ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے نفع مند ہو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جس میں نفع بخش علم کی التجا کی گئی ہے، جس علم سے آگاہی، شعور، حق و باطل کی تمیز، حقوق و فرائض کی معرفت، والدین کی خدمت و ادب، اساتذہ کا احترام، انسانیت کی قدر، ہمدردی و غمخواری، اخلاق فاضلانہ، حلم و تواضع، اصول پسندی، حسن معاشرت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے خالق و مالک کے آگے نیاز مندی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اپنے دین سے وفا شعاری کا سبق ملے، تو فی الحقیقت یہ علم نہایت ہی نفع بخش علم ہے، اور اللہ یہ علم ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ علم کے حصول سے انسان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی آبیاری نہیں ہوتی، تو پھر یہ ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں جسے وہ اپنے پشت پر لیے پھر رہا ہے۔ امت یہود کے بارے میں یہی ارشاد ہوا کہ انہیں تورات کا علمی خزانہ دیا گیا، مگر وہ اس کے اٹھانے سے قاصر رہے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دراز گوش پر کتابیں لاد دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم اپنی ذات میں بہت کم ہی مضر ہوتا ہے، اس کے حاصل کرنے والے ہی اس سے مخلص نہیں ہوتے، تب وہ خود بھی نقصان میں رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مضرت کا باعث بنتے ہیں۔ علم الادیان ہو یا علم الابدان، دونوں ہی خلق خدا کی نفع رسانی کے لیے ہیں۔ ہر سکالر، ریسرچر، استاذ اور طالب علم کا صرف اور صرف یہی مطمع نظر ہونا چاہیے۔ قابل صد ستائش ہیں وہ لوگ جو طلب علم کی راہوں کے مسافر ہیں اور اپنی شب و روز اسی محنت میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انسانیت کو سکھ اور چین مل سکے، اور علم اس کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ہمیں آج جو شعبۂ زندگی میں آسانیاں میسر ہیں، اور وہ اسی علمی تحقیق کی مرہون منت ہیں۔ آج کی حدیث مبارک میں اسی چیز کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دوہرے اجر کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرات محترم، ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں جن میں علم کی فضیلت، مرتبہ اور اس کے تحصیل پر زور دیا گیا ہے، بلا شبہ اس سے مراد علم دین ہے، جس کو دیگر علوم و فنون پر فوقیت حاصل ہے۔ علم دین کے اس میدان میں بڑی بڑی قداور شخصیات گزری ہیں، اور زمانہ حال بھی ایسی نامور ہستیوں سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے وطن عزیز میں اور پورے عالم اسلام میں ایسے نابغہ روزگار علماء اور مصنفین گزرے ہیں اور موجود ہیں، جن کے دم قدم سے روحانی انقلاب برپا ہوا اور بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ آئیے انہی کی زبانی علم اور علمی تحقیق کے بارے میں کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو، لوگوں کو سکھاؤ، اس کے لیے وقار اور ٹھہراؤ پیدا کرو، اور ان کے سامنے تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ جن سے علم سیکھتے ہو۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کمیل، یہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم پڑ جاتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے مزید بڑھ جاتا ہے۔ مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عالم نہیں بن جاتا، علم تو پڑھنے ہی سے آتا ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم سیکھو کہ اس کا سیکھنا اللہ سے ڈر رکھنے کا سبب ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، علمی گفتگو کرنا تسبیح ہے، علم کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے، کسی بے علم کو سکھانا صدقہ ہے، تنہائی میں علم دوست ہے، اخلاق کی خوبصورتی ہے، اہل علم سے ملائکہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنے پروں سے مس کرتے ہیں، ہر تر اور خشک چیز صاحب علم کے لیے استغفار کرتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم ہی سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ فرمایا علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، علم انہی کو ملتا ہے جو سعادت مند ہوتے ہیں اور وہی اس سے محروم رہتے ہیں جو بدبخت اور شقی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کے بغیر عمل کرنے والا عموماً راستہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور علم کے بغیر عمل کرنے والا اصلاح سے زیادہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ لوگ کھانے کی نسبت علم کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، کیونکہ کھانے کی ضرورت دن میں 2 یا 3 بار ہو سکتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سو ان اقوال زرین سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ علم دین سے عقائد و عبادات کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خلق خدا کے لیے تواضع اور انکسار وجود میں آتا ہے، انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم کی طلب کی راہ دراصل جنت کی راہ ہے۔ اگر اس کے پالینے کی راہ ہموار ہو گئی تو دوہرا اجر ہے، ورنہ ایک اجر کی ضمانت تو بہرحال دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم کی حلاوت اور چاشنی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ عزیز احمد کی گفتگو سنی۔ آب روئے دین و دنیا ہے محمد مصطفیٰ، آب روئے دین و دنیا ہے محمد مصطفیٰ، قلب مومن کی تمنا ہے محمد مصطفیٰ، گردش حالات مجھ کو آزما کر دیکھ لے، گردش حالات مجھ کو آزما کر دیکھ لے، میرے ہر غم کا مداوا ہے محمد مصطفیٰ، میرے ہر غم کا مداوا ہے محمد مصطفیٰ، روز محشر کام ان کی شفاعت آئے گی، روز محشر کام ان کی شفاعت آئے گی،
آسیوں کا ایک سہارا ہے محمد مصطفیٰ آسیوں کا ایک سہارا ہے محمد مصطفیٰ اے تبسم کس لیے تنہائیوں کا غم کروں اے تبسم کس لیے تنہائیوں کا غم کروں میرے مولا میرے آقا ہیں محمد مصطفیٰ میرے مولا میرے آقا ہیں محمد مصطفیٰ ابروئے دین و دنیا ہیں محمد مصطفیٰ قلب مومن کی تمنا ہے محمد مصطفیٰ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد وسیم. یہ نعتیہ کلام سید جاوید اختر کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں. آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں فردوس عالم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو متعدد نوعیت کا مزاج عطا فرمایا ہے. اس میں جہاں جلال ہے وہاں جمال بھی ہے. جب انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو وہ ان متعدد صفات کا مظہر نظر آتا ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں صاحبان ایمان کو سخت دلی کا امکان دیا ہے وہاں رحم دلی کی صفت سے بھی نوازا ہے. رحم ایک ایسی صفت ہے جو انسان اپنے لیے اللہ سے طلب کرتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو اس کا بھی فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کرے. احادیث کریمہ میں ہے کہ رحم کرنے والوں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بندگان خدا پر رحم کرے. اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بھی ان پر رحم فرمائے گا. قرآن کا پیغام ہے احسان کرو اور احسان کا بدلہ احسان ہے. اسی اصول کے تحت اگر ہم دوسروں کے ساتھ رحم کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ رحم کا برتاؤ کریں گے. جب ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف طبقات نظر آتے ہیں، کچھ اونچے اور کچھ نیچے. عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ اونچے طبقے کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے جبکہ نیچے طبقے کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں تم اپنے سے نیچے والے پر رحم کرو تو تم پر اوپر والا رحم کرے گا. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے سے اوپر والے سے رحم کے اور کرم کی امید رکھتا ہے لیکن اپنے نیچے والوں پر رحم نہیں کرتا. اس تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام طبقوں کے لوگ ایک دوسرے پر رحم کریں تو تمام معاشرہ رحم دلی سے مالا مال ہو جاتا ہے. چونکہ رحم دلی کی ضد ظلم ہے، اس طرح ہر طرف ظلم کا خاتمہ ہوگا.
جب ظلم کا خاتمہ ہوگا تو ایک عادل معاشرہ قائم ہوگا۔ احادیث پاک میں ایک چڑیا کی مثال دے کر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ذبح شدہ چڑیا پر رحم کرے گا اللہ قیامت کے روز اس پر رحم فرمائے گا۔ در حقیقت رحم کا عمل تسلسل چاہتا ہے، یعنی رحم کا سفر ایک سے دوسرے شخص کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ سفر کہیں رک جائے تو رحم کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر رحم نہ کرے تو اس پر کون رحم کرے گا؟ کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کی بندگی کا اصول بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ اس اصول کے تحت بھی جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ جو دوسروں کی خطائیں معاف نہیں کرتا تو اس کی اپنی خطائیں بھی معاف نہیں کی جاتی ہیں۔ جو دوسروں کی معذرت قبول نہیں کرتا تو اس کی بھی توبہ خدا قبول نہیں کرتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالی صرف رحم کرنے والے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بہشت میں صرف رحم کرنے والا ہی جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو سبھی لوگ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ سب لوگوں پر رحم نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اور اپنی رحمت ہر ایک رحم والے کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ جب ہم رحم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رحم کیا جائے۔ اسلامی افکار رہنمائی کرتے ہیں ایسے باعزت انسان پر رحم کھاؤ جو ذلیل ہو گیا ہو، ایسے ثروت مند پر رحم کھاؤ جو تنگ دست ہو گیا ہو، اور ایسے عالم پر جو جاہلوں کے دور میں ضائع ہو گیا ہو رحم کھاؤ۔ حدیث مبارک یہ بھی بتلاتی ہے کہ مسکینوں پر رحم کھاؤ۔ حقیقت ہے کہ مسکین، غریب اور محتاج ایسے لوگ ہیں جن پر رحم ضرور کھانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے پر رحم کھاؤ، بڑے کا احترام کرو تو میرے رفیقوں میں شامل ہوگے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ رحم دلی عظیم انسانی صفت ہے، ایک ایسی صفت ہے جو انسانی اقدار میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندے پر رحم کرتا ہے، اس لیے رحم دلی اسی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلے میں سامعین آج ہم نے فردوس عالم کی گفتگو سنی۔ آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں، پہنچے تیری رفت کو کہاں دیدار
دائے حیران پہنچے تیری رفعت کو کہاں دیدائے حیران گم ہو گئے افلاک تیری گرد سفر میں آتے رہے میں خانے میری راہ گزر میں آغوش نظر میں ہے ساقی کوثر میری آغوش نظر میں کیوں کر نہ ہو رنگین میرا افسانہ ہستی کیوں کر نہ ہو رنگین میرا افسانہ ہستی شامل ہے تیرا نام میرے گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آصف جاوید اور ہمنوا۔ یہ نعتیہ کلام محمد اعظم چشتی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمیں خط موصول ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں، وہ ہے رب نواز ستی صاحب کا، تحصیل کوہوٹا سے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی بچت اسکیم میں میرا اکاؤنٹ ہے، ہر ماہ منافع دیتے ہیں، جبکہ منافع کی شرح کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، اور قومی بچت اسکیم کے ساتھ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہر ماہ فکس منافع دیں گے، وہ جو بھی دیں ان کی اپنی مرضی سے ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس قسم کی جو بھی قرض کے نتیجے میں جو منافع ملتا ہے تو وہ اگر سود کے زمرے میں ہو، یعنی کہ فکس کر دیا جائے کہ آپ کو ہر مہینے یا جب جتنا بھی اس کے بارے میں طے ہوا ہے اس مدت کا 10%، 20%، کم زیادہ یہ آپ کو دیا جائے گا، تو یہ فکس ہے، اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سود کی شکل ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرعی طریقے سے مزاربت کرتے ہیں، مزاربت میں یہ ہے کہ کبھی وہ زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کم ہو سکتا ہے، کبھی ختم ہو سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح اگر ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فکس چیز نہیں ہے، مقررہ منافع نہیں ہے، تو وہ چیز جائز ہوگی، اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ان سے کنفرم کر لیں کہ اگر وہ اس طرح شرعی طریقے سے اس کا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، اور وہ آپ کے منافع کے لحاظ سے آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کو جو بھی منافع آپ کی رقم پہ ملا ہے وہ آپ کو دے دیا گیا، کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی نہیں ہے، تو یہی وہ طریقہ ہے جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ دوسرا خط ملا ہے کہ چمن سے گل محمد خان صاحب کا، وہ یہ پوچھتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ قسم کا کفارہ دینے کے لیے ہوٹل سے تیار کھانا خرید لوں اور کفارے میں کھلا دوں، یا پھر میں فطرانے کی طرح چاولوں کا تھیلا ہی مجھے دینا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اپنے اس فرمان میں ذکر کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔
یا ان کا لباس ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو۔ تو واجب یہ ہوا کہ 3 یعنی کھانا کھلانا، لباس پہنانا یا غلام آزاد کرنے میں سے کوئی ایک کام کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو تو پھر روزوں کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کھانا کھلانے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے پاس 2 اختیارات ہیں، چاہے تو مساکین کو اناج کی شکل میں غلہ دے دے، جیسے کہ چاولوں کا تھیلا ہے، یا پھر اپنا کھانا پکا کر کھلا دے، یا گھر میں کھانا تیار کروائے، 10 مسکینوں کو گھر میں کھانے کی دعوت دے دے۔ تو یہ سب طریقے درست ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ کفارہ اور نفقہ کے بارے میں قرآن و سنت میں ہے کہ کھانا کھلانا اور کھانے کا مالک بتانا مطلوب نہیں ہے، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ شرط نہیں ہے کہ مسکین کو اناج دے کر اس کا مالک بنائیں، لہذا اگر کھانا بنا کر کھلا دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہی چیز ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں۔ اور انہیں مزید کہا کہ اہل مدینہ، عراق اور امام احمد سے 2 روایت میں ایک یہی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اناج یا غلے کا نام لینے کے بجائے کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اور اس نے یہ آیت اس بارے میں بالکل واضح اور صریح ہے۔ جب کوئی مسکین کو کھانا کھلا دے، اناج یا غلہ اس کے ہاتھ میں نہ دے کہ مالک نہ بھی بنائے، تو اس سے حکم کی تعمیل ہو گئی، اور ہر زبان و ثقافت اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے کہ اس نے کھانا کھلا دیا۔ اور قسم کے کفارے میں یہی بتایا گیا کہ آپ کے لیے کافی ہے کہ 10 مسکین کو دوپہر کا کھانا کھلائیں، رات کا کھلا دیں، یا ہر مسکین کو نصف سا گندم یا چاول دے دیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اناج جو عام طور پر کھایا جاتا ہے اسے دے دیں۔ اور ایک اور عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا، دونوں طرح ٹھیک ہے، کھانا بنا کر 10 مساکین کو دعوت دے دے یا 5 سا اناج دے دے کہ ہر غریب شخص کو آدھا سا ملے تو یہ بھی کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور فتوے کے جواب میں یہی آیا ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا قسم کا کفارہ ہے، ہر مسکین کو اناج کا نصف سا ملے گا، یعنی تقریباً 1.5 کلو، یا پھر 10 مساکین کو لباس دے دیں، ہر مسکین کو 1 سوٹ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دیں۔ اگر تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر آپ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اگر ہوٹل والے کو اس قسم توڑنے والے نے اپنا وکیل مقرر کیا اور پھر اپنے ذمے 10 مساکین کے کھانے کا کفارہ ادا کر دیا تو یہ کافی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس میں یہ آسانی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہوٹل سے کھانا خرید کر 10 مساکین کو دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے کفارے کے لیے کافی ہوگا۔ اگلا خط ہمیں ملا ہے ذیشان حیدر صاحب کا اوکاڑا سے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کے بارے میں اہل علم اختلاف ہے، اور اس کے متعدد اقوال ہیں، اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق رائے قائم کی ہے۔ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے جس کو ہم حتمی بات کہہ سکیں۔ تاہم اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے کہ سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب تمہیں اس میں اللہ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح امام سیوطی کہتے ہیں کہ آخر میں نازل ہونے والی آیت کے بارے میں اختلاف ہے، اور ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے آخر میں آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ نازل ہوئی۔ صورتوں میں سب سے آخری صورت توبہ نازل ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے آخر میں آیت سود یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا نازل ہوئی۔ اور ابن عباس ایک اور روایت ہے کہ سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور یہ کئی حضرات سے جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے آئی ہیں۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک۔ تو یہ آخری آیات ہیں، اور اسی طرح دوسرے بعض علماء سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے، اور حافظ ابن حجر یہی کہتے ہیں کہ صحیح ترین قول یہی ہے کہ جو شروع میں بیان کیا گیا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ وہ آیت ہے جو کہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ تو بظاہر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ یہی سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے
دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے بذریعہ خط، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 23 تا 25 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ العظیم۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ستم کیا، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے نکالا جائے گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جانے اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے فوراً بعد آدم و حوا علیہم السلام نے فوراً اس کا اعتراف کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار، ہم نے خود اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے، ہم سے تیری نافرمانی کا بڑا قصور سرزد ہو گیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف کر کے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ تخلیق کرنے، متناسب و موزوں اور بہترین جسم و جان بخشنے، زندگی کے تمام تر وسائل، اسباب اور نعمتوں سے فیضیاب کرنے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے، اور سب سے بڑھ کر اپنے مقرب فرشتوں اور تمام مخلوقات پر شرف، عظمت و تکریم سے نوازنے والے رب کی نافرمانی اور حکم عدولی سے بڑھ کر نہ کوئی جرم ہے اور نہ کوئی ظلم۔ انسانوں کے معاملے میں خطا کرنا نہ بعید ہے نہ کوئی بڑا جرم، اصل جرم اس پر اصرار اور اس جرم کے ارتکاب کے پس پردہ بغاوت و سرکشی ہے۔ اگر انسان اپنے جرم و خطا کا ادراک کر لے اور ندامت کے احساس اور صدق دل سے توبہ و استغفار کر لے تو بلا شبہ یقیناً اللہ یہ قصور علاوہ از شرک معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ اور اگر ایسا اعتراف و استغفار نہ ہو اور اللہ کی رحمت کا سہارا نہ ہو تو انسان کے لیے دنیا و آخرت کے بڑے خسارے سے بچنا ناممکن ہے۔ خسارہ بالعموم دنیا کے اعتبار سے کاروبار اور مال و دولت کے نقصان کو سمجھا جاتا ہے، مگر یہ حقیقی خسارہ نہیں۔ حقیقی خسارہ تو اللہ کی رحمت و مغفرت سے محرومی ہے۔ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے، جس کی قسم کھائی گئی والعصر ان الانسان لفی خسر، جو دائمی، ابدی اور ناقابل تلافی ہے۔ اہل ایمان کے سامنے اس واقعے میں شیطان و انسان کے دو رویے سامنے آئے۔ شیطان کے تکبر، انا پرستی، گھمنڈ اور تخلیقی امتیازات پر غرور نتیجہ خیز ہوئے پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی، بغاوت اور سرکشی پر، جبکہ عز و شرف کے مستحق انسان نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ و استغفار اور پروردگار کی رحمت طلب کر کے بندگی کے اعلیٰ رویے اور مطلوب طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ یہی وہ طرز عمل ہے جس نے انسان کو خاکی ہونے کے باوجود نیابت الہی اور خلافت عرضی اور جنت کی وراثت کا حقدار بنا دیا۔
جبکہ ابلیس کے شیطانی عمل نے اسے راندہ درگاہ اور جہنم کا ایندھن اور ذلت کا نشان قرار دیا۔ بندگان خدا پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص لازم ہے کہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں اور نیکیوں کے سلسلوں پر ہرگز مطمئن اور مسرور نہ رہیں، بہت خبردار و محتاط رہیں کہ ان سے کہیں بھول چوک کر شیطان کی پیروی، دنیاوی مفادات کی غلامی اور رب کریم کے احسانات و انعامات کی شکر گزاری کے طرز عمل اور پروردگار کی بے لوث مخلصانہ بندگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ان پر لازم ہے کہ شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے آگاہ رہیں، اپنے معمولات حیات کے تضادات کو ختم کریں، بالخصوص بے حیائی، بے شرمی کو دور کریں۔ پروردگار کو ہرگز گوارا نہیں کہ مسجدیں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں بھی آباد ہوں اور ان کے باہر بے حیائی کا ہر کام ارد گرد جاری بھی ہو۔ یہ طرز عمل عبادتوں کی قبولیت اور اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ قصہ ابلیس و آدم تو ختم ہوا، اب اس کے نتائج اور اثرات کے ضمن میں رب العزت کی حکمت و مشیت کے مطابق نئے اور مستقل احکامات کا اجرا کیا گیا، جو تخلیق کائنات اور آدم و ابلیس کی معرکہ آرائی کا اصل مقصد ہے۔ دارالامتحان یعنی دنیا کی طرف کوچ، یہاں دی گئی زندگی کا بندگی رب کے تقاضوں اور حکموں کے مطابق بسر کرنے کا طرز عمل اور شرف انسانیت کے عین مطابق زاد آخرت کی تیاری اور اختتام زندگی پر راضی و مسرور اور مطمئن رب کریم کی بارگاہ میں واپسی۔ آخرت کے مرحلے میں کامیابی و کامرانی کی امید کے ساتھ جنتوں کی نعمتوں سے فیض یابی، یا اس کی الرغم شیطان کی پیروی کی صورت میں شیطان کے ساتھ جہنم کی ابدی سزاؤں اور ذلتوں کا سامنا۔ حکم ہوا اہبتو، جاؤ زمین کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بناؤ اور یہاں خیر و شر، حق و باطل کی کشمکش اور رحمانی اور شیطانی راستوں کے امتحان میں بندگی رب کا کردار ادا کرو۔ یہ خطاب محض آدم و ابلیس سے نہ تھا، بلکہ ان کی ساری نسلوں کے لیے حکم الہی صادر ہوا۔ الہین کے کلمات یقینی اشارہ ہیں کہ ہر شخص کی ایک محدود عمر ہے جو اسے اس امتحان میں گزارنی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حق و باطل کی یہ کشمکش بھی ایک خاص مدت کے لیے ہے جو صدیوں اور ہزاریوں پر محیط ہو سکتی ہے، جس کا عرصہ نہ کسی کو معلوم ہے، نہ بتایا گیا ہے اور نہ ہی اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ یقین ہے کہ یہ دنیا، یہ دارالامتحان بالآخر ختم ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، آخرت اس امتحان کے نتائج کے ثمرات کا سامنا کرنے کے لیے درپیش ہوگی۔ بعضکم لبعض عدو، شیطان کے پیروکار اور رحمان کے بندے باہم زندگی تو گزاریں گے، مگر اپنے افکار، عقائد و اعمال اور طرز حیات کے ساتھ بندگی اور بے بندگی کے رویوں کے ساتھ فی الحقیقت باہم دشمن ہوں گے۔ شیطان صفت انسان اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کرنے اور اپنا ہمنوا بنانے میں سرتوڑ کوشش کریں گے، جبکہ اہل ایمان شیطان اور اس کے ساتھیوں کی چالوں، جالوں اور بہکاووں سے خود کو اللہ کی رحمت سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن سعی کر کے اس امتحان میں فلاح پائیں گے، جبکہ شیطان صفت لوگ خسارے سے دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت باور کرائی گئی کہ شیطانی اور ایمانی گروہ خواہ ایک زمانے، ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوں، بظاہر ہم آہنگ ہوں، مگر فی الحقیقت انہیں دشمنوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر رواداری کے نام پر یا ذاتی مفادات کی آڑ میں یا دنیاوی تقاضوں کی صورت میں اپنا راستہ چھوڑ کر شیطانی گروہ کے افکار و اعمال اختیار کیے گئے تو اہل ایمان آگاہ رہیں کہ اس میں ان اہل ایمان کے لیے بڑا فتنہ اور خسارہ پوشیدہ ہے۔ فیہا تحیون، اب ایک مقرر مدت تک انسانوں کو اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، پوری احتیاط اور شعور کے ساتھ۔ فیہا تموتون، اسی میں موت کا سامنا کرنا اور مہلت عمل کو
ختم ہوتے دیکھنا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی دنیا کی مٹی میں دفن ہو کر حیات ابدی کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، نامہ عمل کا سامنا کرنے کے لیے، اجر اور جزا پانے کے لیے دوبارہ زندہ ہونا لازمی اور یقینی ہے، جس سے نہ انکار ممکن ہے اور نہ فرار۔ اسی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہی زمین اس کے حسن عمل کا مقام بنے گی، اور یہی مٹی اس کے احیاء ثانی کا سبب بھی بنے گی۔ اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹائے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 23 تا 25 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز فاروق اکرم کی گفتگو سنی۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اقبال حمید، اور یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ سامعین، عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن رب کائنات ہماری دعائیں کبھی رد نہیں فرماتا۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے، تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر۔ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے، ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں، اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے، ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے۔ ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے۔ اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر۔ تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر۔ تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں، تو ہم پر رحم کر
اور اپنی رحمت سے ہدایت کی راہ پر گامزن فرما کہ تمام ہدایتیں تیری جانب سے اور شکر اور حمد کے ترانے صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔